ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ جانتے ہیں کہ کس موضوع پہ بات ہوگی، لیکن موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے یاد آ رہا ہے 18 مارچ 2019 کا وہ کیس جو یہاں قیام سری نگر میں نمودار ہوا، جس کو ہم کووڈ-19 کے کیس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں کشمیر ڈویژن میں اس پہلے کیس سے کووڈ وبا کی شروعات ہوئی اور رفتہ رفتہ اب 1 سال ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم نے سیکھا اس وبائی بیماری کو کس طرح سے اب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ وبائی بیماری بھی موجود ہے اور ہم نے بھی جینا ہے کس طرح سے اس کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ رہ کے جی سکتے ہیں۔ پہلے لاک ڈاؤن ہوا، پھر دوسرا لاک ڈاؤن ہوا، پھر تیسرا لاک ڈاؤن ہوا، اور پھر باضابطہ کہا گیا کہ کس طرح سے ہمیں گائیڈ لائنز پہ عمل کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ پہ زور دیا گیا، ماسک کے استعمال پہ زور دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار ہاتھ دھونا اس حوالے سے کہا گیا۔ اگر ہم کنسرن محکمے کی بات کریں گے، محکمہ ہیلتھ نے اس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کیے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف یا باقی عملہ جو ہے، یا باقی محکموں کا عملہ جو ہے، انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے میں انتھک کوششیں کی، یہاں تک کہ کئی ڈاکٹرز نے اپنی جانیں بھی گنوائی۔ مارچ 2019 اور اس وقت کیا سچویشن تھی؟ محکمہ صحت نے کس طرح سے مارچ 2020 اس وقت کون سی صورتحال تھی، اور اس وقت ہم کس لیول پر ہیں؟ کس طرح سے محکمے نے اس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس خصوصی شو کے ذریعے۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر بشیر احمد چالکو صاحب، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں جناب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب، جو ڈسٹرکٹ ایپیڈیمیولوجسٹ آفیسر سری نگر ہے۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ ڈاکٹر بشیر احمد چالکو صاحب، چونکہ ہم نے بات کی 18 مارچ 2020 کے حوالے سے کہ جو اس سال یہاں قیام میں پہلا کیس سامنے آیا، اس وقت بہت ہی پینک تھا اس حوالے سے، اور آپ کے محکمے نے بہت اچھے اقدامات کیے اس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے۔ کس طرح سے آپ اس کا سم اپ کرنا چاہیں گے کہ جتنی کارکردگی آپ کے محکمے نے اس دوران کی؟ جی شکریہ فیاض صاحب یہاں بلانے کا، اور اس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنا میں یہ آؤٹ بریک ہوا اور اس کے بعد جس طرح یہ پوری دنیا میں پھیلا، کشمیر میں بھی ہمیں اس کی فکر لاحق ہوئی، اور ہم نے انیشیٹو لیتے ہوئے پہلے ایک کنٹرول روم قائم کیا 5 مارچ کو، جی، کیونکہ اس وقت تک کافی ملکوں میں یہ وائرس پھیل چکا تھا۔ تو کنٹرول روم کو پھر برزلہ میں قائم کیا، برزلہ سے وہ شفٹ کر کے اولڈ سیکٹریٹ میں جو NHM کا آفس ہے اس میں منتقل کیا گیا۔ تو ہماری جو تیاری تھی یہاں وائرس پہنچنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، جی۔ اور اس سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ ہوا تھا کہ ہماری اس میں کیا پریپریشن رہے گی۔ جی۔ جب یہ پہلا کیس یہاں سری نگر میں ہوا خیام میں، تو ایک پینک پھیل گیا پوری وادی میں۔ جی۔ جو ہمارا سب سے پہلا کام تھا وہ ہماری IEC ایکٹیویٹی کرنے کا تھا کہ لوگوں میں پینک نہ پھیلے، بالکل صحیح ہے، اور ہم وہ تدابیر لوگوں تک پہنچائیں جس کے ذریعے ہم اس وائرس کو کنٹرول کر پائیں۔ بالکل۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا، اور لاسٹ 9 منتھس، مارچ میں پہلا کیس یہاں پہ آیا تھا اور اب یہ سال اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اس دوران ہم نے اس میں وائرس کے اس میں پھیلاؤ میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھے، اور اس وقت ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہیں اور وائرس کو کنٹین کرنے میں
بہت حد تک کامیاب ہو گئے. ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب، آپ نے سنا ڈاکٹر بشیر احمد چالکو صاحب نے جیسے انہوں نے احاطہ کیا کہ جو 18 مارچ 2020 کو جو پہلا کیس سامنے آیا، چونکہ آپ میدان میں کام کر رہے تھے، جتنے بھی وہاں سے ٹریولرز وغیرہ آ رہے تھے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آپ کو یہ بھی تھا کہا گیا تھا کہ آپ باضابطہ بذات خود ان پیشنٹس کے پاس جاتے تھے اور دیکھتے تھے ان کی ٹریول ہسٹری وغیرہ جو ہے، ٹریول ہسٹری ان کی کیا ہے. اس وقت کیسا آپ نے محسوس کیا وہ کام کر کے، اور اس وقت جو آپ کو وہاں پہ ایکسپیرینس حاصل ہوئی فیلڈ میں، تو کس طرح سے آپ اس کو سم اپ کریں گے؟ سٹارٹ میں جب یہاں کیسز سٹارٹ ہوئے، جی، اس وقت ہم نے ایک ہیلپ ڈیسک ایئرپورٹ پہ سٹارٹ کیا ہوا تھا. جی، تو جو ہی باہر سے کوئی فلائٹ آتی تھی تو ایک فارمیٹ ہم نے وہاں پہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تیار کیا تھا، اس فارمیٹ میں ان کی ساری ڈیٹیلز ہم انٹر کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو ہم نے جو تھرمل سکیننگ ہوتی ہے یا ان کی سیمپلنگ کرا کے پھر ان کو ہم ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین میں لیا کرتے تھے. جی، تو اس حساب سے ہم اس سکسیزفل ہوئے، کیونکہ ہم نے وہ ایئرپورٹ سے ہی، کیونکہ انٹری تو ایئرپورٹ پہ ہی تھی، تو اس حساب سے ہم بہت ہی اس میں کامیاب ہوئے کہ ہم پہلے ہی اس کو جب ہم سٹارٹ کریں پہلے کیس سے تو پہلے ہی ہم تیار تھے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے پہلے سے ہی آئی سی ایکٹیویٹی، ہم نے بینرز باقی چیز جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی، ایک اویئرنیس تھی ہمیں تب فیلڈ میں کہ بھائی یہ کیس ہے، اس کو ہم کیسے ہینڈل کرنے. گائیڈ لائنز کے تھرو ہم نے ان کو الگ کر کے ان کی سیمپلنگ کرا کے، جو ان کی باقی جو فیملیز تھی ان کو ایجوکیٹ کرا کے، تو ہم نے اس پہ کافی حد تک اس وقت کامیابی حاصل کی، اس کو وہیں پہ تھوڑا سا روکنے کی. ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب، چونکہ آپ ماہر امراض وبائیات ہیں، جو بھی یہ امراض ہیں، ان امراض کو کس طرح سے ہم قابو کر سکتے ہیں، آپ کو فیلڈ میں باضابطہ اس حوالے سے ایکسپیرینس حاصل ہوئی. جیسے آپ نے ان کیسز کو دیکھا، رفتہ رفتہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اس میں لاک ڈاؤن ہوا، پھر دوسرا لاک ڈاؤن ہوا، پھر تیسرا ہوا، لیکن بعد میں کس طرح سے یہ لوگ جو ہے عوام نے کس طرح سے یہ اخذ کیا، کس طرح سے یہ ایکسپیرینس ہوئی کہ یہ کیسز کی تعداد جو ہے یہ کم ہوتی گئی، اور اس وقت ہم کس سچویشن پر ہیں؟ سٹارٹ میں تو یہ بہت ہی پینک سا ایک چھا گیا، کیونکہ آلریڈی وی ہیڈ ایکسپیرینس چائنا میں کیا ہوا، جو دوسری کنٹریز ہے وہاں میں کیسے سٹارٹ ہوا، یا انڈیا میں ہی کیسے ہوا سٹارٹ. تو اس وقت لوگ بھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ کرنا کیا ہے. ہاں، وائرس کا معلوم ہی نہیں تھا اس وقت بالکل. وی آر ناٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ دی وائرس. تو ان کو کیسے فیس کریں گے، نیا جو وائرس آیا ہے. جی، تو اس حساب سے جو ہمارے جو لوگ، ہم نے ایک سرویلنس ٹیم جو مرتب کی تھی، جو مطلب جو ان ایریاز میں جاتی تھی جہاں پہ یہ پازیٹیو کیسز ہے، وہاں پہ اپنی لیول کی سرویلنس کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سیمپلنگ ٹیم بنائی تھی جو الگ الگ ایریاز میں، فار ایگزامپل ہمارے جو سری نگر کے زونز کے حساب سے ہم نے مرتب کیا ہوا تھا، along with the ادر ڈپارٹمنٹس جیسے آئی سی ڈی ایس ہے، ایس ایم سی ہے. تو ان ایریاز میں جا کے وہاں پہ آئی سی ایکٹیویٹی کرنا، سرویلنس دیکھنا کہ بھائی کتنے پیشنٹس اس میں سے کوئی سمپٹومیٹک تو نہیں ہے، بیکاز وی ویر ویری اپریہنسو کہ کوئی سمپٹومیٹک نہیں ہو، کیونکہ اس میں جو سمپٹومیٹک ہے وہ اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. جو اسمپٹومیٹک ہے ان کو ہم الگ کر کے سمپٹومیٹک کو ہم ہاسپٹل پہنچاتے تھے. تو اس حوالے سے ہمیں مطلب کافی کامیابی ہوئی. پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے، بڑوں میں بچپنے کی شدھتا، فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں، کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے، اس لیے فینا ہی لینا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں
बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां कि हम वो कर पाए ऑन टाइम बेसिस। तो इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ गए, ये आखिर केसेस क्यों बढ़े, आपका जो सवाल था जी, इसमें केसेस बढ़ गए कि कहीं ना कहीं पे लोगों में ये था कि भाई ये कुछ नहीं है, अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी। नहीं, अवेयर होके भाई ये वायरस है, इससे ऐसे यहाँ पे मर गए 20 बंदे उस जगह पे मर गए, सही बात है, लेकिन कुछ तब नहीं भी होगा। इससे कुछ नहीं है। जी जी, ये खामखा अफवाह है। देवर 2-3 पीपल, मतलब जो कैटेगरी के लोग थे वो कह रहे थे भाई कुछ नहीं हुआ, ये कुछ ये पैनिक है। सही बात है। जब उस वजह से क्या हुआ, जो सबसे पहले जो एसिम्प्टोमेटिक था, जिससे वायरस लगा हुआ था जी, वो जब ये सोचे कि ये कुछ नहीं है, तो उससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल फैमिली डेफिनेटली वो एहतियात नहीं बरतेगा, बाकी जो एहतियात गाइडलाइंस ये तो कुछ नहीं है जी भाई, ये कि थिंग्स दे टेक इट लाइटली, भाई नहीं है यार, यीशु वायरस है यार, ये चलता फिरता है, वो है, ये अल्लाह ताला जो करेगा वो सब कुछ ठीक करेगा, ये करेगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि एसिम्प्टोमेटिक केस, फॉर एग्जांपल कोई बाहर से आया एट द एयरपोर्ट, जब उसकी स्क्रीनिंग हुई, हम टेम्परेचर चेक करते हैं, पूरा मुलाजा करते हैं जी, वो तब सिम्प्टोमेटिक, तब उसको लगा नहीं, मतलब सही बात है, न फीवर था न कुछ, नॉर्मल था, सैंपलिंग करा के आ गया घर। अब जब घर पहुंचा तो घर में 2 बंदे सीधे गया फैमिलीज में या बाहर मार्केट में घूमा, उस वजह से केसेस बढ़ गए। जी जी, बिकॉज दे वर नॉट टेकिंग द सीरियस इशू। आज भी ऐसा आप देखें, आज भी ये आप देखें, मास्क अगर 10 बंदे होंगे, यू विल सी ओनली 5 पीपल या 4 पीपल यू विल सी वेयरिंग मास्क। यही वजह है कि केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इट इज हाईली कंटेजियस। जी हम जी, डॉक्टर बशीर अहमद चालकू साहब, चूंकि सिचुएशन आपने सुनी और आपने खुद देखा फील्ड में, अब उस वक्त जो मैकेनिज्म था लाहेअमल था महकमे का इस सूरत हाल का काबू करने के हवाले से, और इस वक्त चूंकि उस वक्त जब आपने वो अपना एक निज़ाम अपनाया, उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला, आपने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन टीम्स आपने बनाई, या बाकी जो महकमे थे उन्होंने कोऑर्डिनेशन की, एक साथ मिलकर इसका मुकाबला किया गया। इस वक्त क्या मैकेनिज्म है इसका मुकाबला करने के लिए? मैं आपसे ये बताता चलूं कि ये जो इस वक्त हमारी में कहूँगा कामयाबी है वायरस को कंटेन करने में, रोकने में, इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट है जी। गवर्नमेंट से लेके हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, उनका, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का, CMOs का, डाउन द लाइन ग्रास रूट लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर पे जो लोग काम करते हैं जी, इन्होंने एक ज़बरदस्त एफर्ट किया, जिसकी वजह से हम इस बेहतर सिचुएशन में इस वक्त हैं। सबसे पहले जब ये वायरस हुआ तो हमारे जो इश्यूज थे वो थे, जैसे कि लोगों को पता नहीं है टेस्ट कैसे करना है, सैंपलिंग कैसे करनी है। सही बात है। ये जो IEC एक्टिविटी का मैंने पहले भी जिक्र किया कि लोगों को नहीं पता है कि हमें कैसे फॉलो करनी है, हमें कैसे बचना है इस वायरस से। तो इन 2-3 फ्रंट्स में हमने बड़ा सूरत से, तेज़ी से काम किया। हमने IEC एक्टिविटी को बहुत आम किया, सोशल मीडिया में और इस पे प्रिंट मीडिया में काफ़ी प्रोग्राम्स किए, CMOs ने भी किए, बैनर्स लगाए, पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, हैंड वॉशिंग का, हाइजीन मेंटेन करने का, ये सब चीज़ें की। उसके साथ साथ जो हमने काम की वो ट्रेनिंग्स का था जी, जिसमें हमने तकरीबन 2,500 और 3,000 के करीब लोगों को मुख्तलिफ ये ट्रेनिंग्स दी, जिनमें RT-PCR टेस्ट सैम्पलिंग, उसको ट्रांसपोर्ट करना, वो ट्रेनिंग्स उन्होंने हासिल की। फिर उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट आया, उसकी ट्रेनिंग्स हमने करवाई। डॉफिंग एंड डोनिंग जो PPE किट इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिस्पोज करना है, वो ट्रेनिंग्स हुई। और इन्फेक्शन कंट्रोल की जो मेजर्स थे हमें लेने थे इसमें, उसकी ट्रेनिंग्स हुई। ये एक बड़ा अहम संग मिल रहा जो डायरेक्टरेट ने इनिशिएटिव लिया कि इतने सारे लोगों को इस दौरान भी ट्रेनिंग करवा के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया। उसके साथ जो हमारा सर्विलेंस का जो निज़ाम था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने श्रीनगर के बारे में कहा कि हमने ये सर्विलेंस किया, हमने कश्मीर में जो हमारे एंट्री पॉइंट्स थे, जैसे कि एयरपोर्ट था और हमारा
جو نیشنل ہائی وے ہے کولگام سے لور منڈا ایریا سے جو وہاں پہ جو ٹیمز کو بٹھا دیا اور وہاں پہ جو بھی ٹریولرز آتے تھے ان کی سیمپلنگ کرتے تھے. اٹ واز اے ویری ہیکٹک ٹاسک, ویری ٹیڈیس ٹاسک. اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جس تندہی سے اور جس میں ہمت سے کام لیا, ایز اے وارئر انہوں نے کام کیا کہ دن رات انہوں نے سیمپلنگ. مجھے یاد ہے کہ جب ٹنل سے لوگ یہاں گھستے تھے تو ہمارے رات کے جو رات شام کو 12 بجے, دن کے 1 بجے, صبح کے 4 بجے بھی ہمارے لوگ سیمپلنگ کے لیے وہاں کھڑے ہوتے تھے. اور انہوں نے لوگوں کو دقت نہیں کی کہ ان کو رکنا پڑے زیادہ دیر. اسی طرح ہم نے ایئرپورٹ پہ جو جب فلائٹ شروع ہوگی تو وہاں پہ بھی تقریباً 150 کے قریب ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے. تو اس کی دیکھ میں وہاں پہ سیمپلنگ ہوتی تھی. ہمارے سبھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے سپورٹ کیا, اینڈ ہیلتھ ورکرز نے جتنا کچھ اس میں کیا اس کو کنٹین کرنے میں, اٹ از اے ایگزامپل اینڈ اٹس اے مارولس. بہت ہی خوشائند بات آپ نے کی ڈاکٹر بشیر احمد چالکو صاحب. ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب, آپ سے اب اس بات کا ہم تاثر چاہیں گے کہ جس وقت اس کا آغاز ہو گیا, اب آغاز میں آپ جاتے تھے ان پیشنٹس کو ڈھونڈنے کے حوالے سے جس میں یہ وائرس پایا جاتا تھا, لیکن آج ایسا میکانزم ہے, آج میدان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگ جو ہے, عوام جو ہے, پبلک جو ہے, اب جاگ گئے ہیں, اب خود ہی جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس, چاہے ٹیسٹس کے حوالے سے, چاہے ریپڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, چاہے کسی کو معمولی زکام لگتا ہے کسی کو, یا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, یا امیون سسٹم اس کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں عوام. تو آپ اس بات کو کس حد تک سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, مانتے ہیں کہ عوام جو ہے, عوام میں بیداری آ گئی, عوام خود سامنے آ گیا اور اس حساب سے اس کو قابو کرنے میں بھی کافی حد تک آپ کو مدد ملی؟ ہاں بالکل, یہ صحیح بات ہے کہ عوام بیدار ہوئی تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے بھی مطلب اگر کسی کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے زکام ہے, کیونکہ اس میں الگ الگ پیشنٹس کے الگ الگ سمٹمز ہوتے ہیں, کہ مجھے زکام ہے یا سر درد ہے, باڈی پین ہے, تو ایک دم سے وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا بھائی مجھے ایسے ہے. وہ ہماری جو سیمپلنگ ٹیمیں ہیں جو پرماننٹلی ورک کرتی ہیں آن جو اسپیسیفک پوائنٹس پہ اپنے زونز میں جو کرتی ہیں, ان کے پاس جا کے اپنی سیمپلنگ کراتے ہیں. تو وہ جب پازیٹیو آتے ہیں وہ اپنے گھر پہ بیٹھتے ہیں. پہلے تو ہم ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین میں, پریزنٹ دا اسٹریٹجیز جو اسمپٹومیٹک پازیٹیو کیسز ہیں دے اسٹے ایٹ ہوم, اور ان پہ جب وہ پازیٹیو آتے ہیں انہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہوم پہ رہیں گے انہیں وہ فیسلٹی ہے گھر پہ میسر کہ نہیں ہے. نہیں, یہ بات آپ مانتے ہیں کہ پہلے جب ہم نے آغاز میں دیکھا کہ اگر کسی نے ٹریول ہسٹری تھی, کسی کی سمٹمز وغیرہ تھے, وہ سامنے نہیں آ جاتے تھے اس وقت ڈاکٹرز کے پاس علاج کرنے کے حوالے سے, ٹیسٹنگ کے حوالے سے, لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے آج حالات اسے برعکس ہے. اس کی وضاحت کیجیے. ہاں, ایکچولی کیا ہوا تھا, جب پہلے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ جب ہم ایک پازیٹیو کیس کو آئسولیٹ کر کے اس کی فیملی کے پاس جاتے تھے, کہ فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ آیا باہر سے, ایئرپورٹ سے پازیٹیو آیا, وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین میں چلا گیا, اب اس کی جو فیملی ہے ان کو پک اپ کر کے ہم ہوٹلز میں بٹھاتے تھے یا پرٹیکولر پلیسز جو گورنمنٹ نے چوز کی تھی اس ٹائم. تو ایک پینک سے چھا گیا اس ٹائم, یہ بھائی اٹھا کے یار ہمیں ہوٹل میں رکھتے ہیں 10 دن 14 دن جو اس کا انکیوبیشن ہے, تب تک جب تک کہ نا وہ نیگیٹو آئے گا تب تک ان پہ رکھے. تو ایک پینک سا لوگوں میں آ گیا, بھائی یہ تو اٹھا کے آپ کو ہوٹل میں رکھتے ہیں, یہ نہیں کوارنٹین سینٹر سے کچھ لوگ بھاگ بھی گئے, آپ کی نالج میں بھی ہوگا بہت سے ایسے کیسز جو ہمارے وہاں سے بھاگ گئے. تو اس وجہ سے, لیکن آج کا جو سینیریو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. نہیں, مجھے آج یہ تاثر بھی ہے کہ پیشنٹ جو ہے, پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جا کے ان سے یہی استدعا کرتا ہے کہ مجھے یہ ٹیسٹ کیجئے. پہلے تو ڈاکٹرز بتا رہے تھے, پہلے تو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے تھے پیشنٹس کو کہ آپ کر لیجئے یہ ٹیسٹ. اب آج سچویشن اس سے برعکس ہے, لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے. پڑتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے, بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟
मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, The taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, The taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India. गए और लोग खुद जाते हैं डॉक्टर्स के पास, उनको बता देते हैं कि ये टेस्ट कीजिए, मैं इस तरह से, और खुद ही क्वारंटीन को खुद ही वो इस सिलसिले में इलाज इख्तियार करते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो इस सिनेरियो से, इन हालात से क्या आपको महसूस होता है कि फायदा मिला हमें? हाँ बिल्कुल, इससे हमें बहुत फायदा मिला। एक हमें फायदा ये मिला कि जब पेशेंट घर पे रहे, मतलब आइसोलेट रहेगा, तो उसकी जो बाकी फैमिली है उनको ये माइंड में नहीं रहता है कि हमें किसी होटल में जाना है। सही बात है। उससे ये पैनिक, वो जो पैनिक था वो खत्म हो गया। अब लोगों में भी समझ आएगा ना, अब हमें घर में ही बैठना है। सही बात है। उससे क्या हो गया, लोग आगे आने स्टार्ट हो गए। उन्होंने समझा कि नहीं भाई अब ये वहां नहीं रख रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं। हॉस्पिटल्स पे भी इससे रश कम हो गया, जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो हॉस्पिटल का है, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स का भी रश हो गया। हॉस्पिटल्स का रश कम होना बजाते खुद भीड़ जो है, भीड़ को कहीं पे जमा नहीं होने देना, क्योंकि पहले बाज़ाब्ता कहा गया कि इसमें क्या है, इसमें कहीं पे भीड़ जो है, जहां पे देखिए आप बैठे हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बाज़ाब्ता बीच में सोशल मतलब डिस्टेंसिंग है। अब इस डिस्टेंस को मेंटेन करना कहीं दूसरी जगहों पे जहां पे जंबलिंग है, अब जब लोगों ने खुद ही तर्क किया कि हॉस्पिटल्स पे ज्यादा उन्होंने रुख नहीं किया, तो कंट्रोल बाज़ाब्ता हो गया। तो ये बात हमारे सामने आ जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है इस पे ज्यादा जी बिल्कुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सोशल डिस्टेंस का खास रोल है जो हम बोल रहे हैं। ये सिर्फ आप सोशल डिस्टेंस सिर्फ आप घर पे नहीं, मतलब आप बाहर जो शॉप्स पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, या मार्केट्स में जाते हैं खरीदने के लिए, वहां पे सोशल डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लोगों में पूरा माइंड में ये एजुकेट हो जाएं लोग अच्छे से, फिर हमें पूरा यकीन है कि भाई ये इसमें जो केसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। सही बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब घर पे ये सारे रहते हैं, तो फिर हमें क्या है कि हम अपने एरिया, मतलब जिस एरिया में हमें पॉजिटिव केसेस होते हैं, उन एरिया में हम उसको कहते हैं हम माइक्रो कंटेनमेंट हमने तैयार किया है। उस माइक्रो कंटेनमेंट में जिस एरिया में ज्यादा केसेस आते हैं, उस एरिया को हम माइक्रो कंटेनमेंट करके हम सर्वेलेंस करते हैं। डॉक्टर तसद्दुक साहब, चूंकि हम इलाज के हवाले से बात करें, इसका तासुर हम डॉक्टर बशीर अहमद चालको साहब से, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है कि इस वक्त जो है सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर रहे हैं, या मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सैनिटाइजर वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक बात आप ये इसका हम तासुर आपसे चाहेंगे कि पहले जब हम किसी पेपर को हाथ लगाते थे, कहीं पे टेबल पे हाथ लगाते थे, फिर वही हाथ हम लगाते थे अपनी लिप्स पे, बाकी चीज उनको टच करते थे, लेकिन अब वो आदत सी लोगों में मुझे लगता है मतलब चेंज हो गई है। मैं खुद भी पेपर्स को टच करता था, फिर उसके बाद हो सकता है कभी लिप्स को टच किया, मुंह को टच किया, तो इसका आप थोड़ा सा ये कीजिए कि ये हमें कितनी चेंज आई इस हवाले से। उसको हम अपने लेवल पे जो कहते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तब भी हमें, मैं कहता हूं जी, ये तब भी हमें बहुत कमी है इसकी। आप कहते हैं कि हमें अवेयर है कि ये हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको टच, या 2 गज की दूरी नहीं करेंगे, 6 फीट की दूरी नहीं रखनी जरूरी है। तब भी बहुत फर्क है। पहले जो हुआ करता था दैट वाज समथिंग डिफरेंट। प्रेजेंटली मैं नहीं समझता हूं इतना, मतलब नहीं, पहले से तो बेदारी है, पहले से तो बेदारी है, लेकिन तब भी इतनी बेदारी नहीं है जितनी हमें। देखिए एक नई चीज आ गई हमारे पास डॉक्टर बशीर अहमद चालको साहब। इल्मियत नहीं थी इस हवाले से, इस वबा के बारे में, तो अवाम ने भी जाना अब कैसे इसका मुकाबला करना है, कैसे हमें जीना है इसकी मौजूदगी में।
تو سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جس وقت آپ نے بھی اس کا آغاز کیا اس کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، محکمہ ہیلتھ کے پاس بھی اس وقت اتنا میکانزم نہیں تھا، اتنا بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے اتنا نہیں تھا، لیکن رفتہ رفتہ اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارا اس میں بدلاؤ آ گیا. بات ہم کریں گے جیسے آپ کا JLNM ہاسپٹل ہے، وہاں پہ جو آکسیجن کنسنٹریٹرز، وہاں پہ کچھ بیڈز لگائے گئے، یا یہاں چھانپورہ میں آپ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو مستحکم کیا گیا. یا اسکمز کی بات کریں گے یا JVC کی ہم بات کریں گے، یہ ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بنیادی ڈھانچے کو باضابطہ مستحکم بنایا گیا. تو اس وقت وہ ود ان نو ٹائم کم لگا، لیکن اس کا سینیریو چینج ہو گیا. ہاسپٹلز کا موجودہ جو اس وقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں درکار تھا وہاں پہ نظام، اس کو وجود میں لایا گیا. تو اس وقت کیا ہے، علاج کا طریقہ کیا ہے اس وقت، اور اس وقت جو وہاں پر میکانزم ہے وہ کس طرح سے اس کا عمل درآمد ہوتا ہے؟ یہ آپ نے بڑی عمدہ کوشچن کیا یہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے. جی میں یہ بتاتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر میں ہوئی کووڈ کے دوران، جی اس میں سب سے جو امپورٹنٹ تھا کہ آکسیجن اویلیبلٹی. بالکل. تو سب سے پہلے آکسیجن اویلیبلٹی کا جو نظام ہے وہ مستحکم کیا گیا. بالکل صحیح ہے. جس میں بلک سلنڈرز، میڈیم سائز سلنڈرز، آکسیجن کنسنٹریٹرز اور کئی جگہوں پہ پائپڈ آکسیجن بھی سپلائی کیا گیا. جی جی. جو ہمارے انسٹیٹیوشن جن کا آپ نے نام لیا JLM چھانپورہ، یہ انسٹیٹیوشن نہیں بلکہ جو فیلڈ انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گاندربل، ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کولگام، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل شوپین، ہمارے پیریفرل انسٹیٹیوشن میں کپواڑہ میں ہم نے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کپواڑہ کو اپ گریڈ کیا. سوپور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو کیا جہاں پہ 150 بیڈ کی کیپیسٹی کریٹ کی گئی. جی. اسی طرح جو باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم نے پورے کشمیر ڈویژن میں تقریباً 11,000 کے قریب کووڈ کے لیے بیڈز تیار کیے ایز پر دا ڈائریکشنز آف دا اور ایز پر آور نیڈ. تو اس میں ہم نے آکسیجن، ہائی فلو آکسیجن کا بھی انتظام رکھا. جی. تقریباً 1,000 کے لگ بھگ بیڈز جن کو آکسیجن ہائی فلو بھی دے سکتے تھے ہم، اور جو باقی جو 3,000 کے قریب بیڈز جو ہیں ان کو آکسیجن سپورٹڈ بیڈز کیا. اور جو باقی جو ایڈمیشنز ہیں جن کو ہم مائلڈ سمٹم کے دوران بھی ایڈمٹ کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں اور آکسیجن کی ضرورت، اس میں اراؤنڈ 11,000. اس میں میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دوران جو ڈیولپمنٹل جو ہمارے تقریباً اس سال کے دوران 20 سے زیادہ انسٹیٹیوشن جو پچھلے کئی سالوں سے ہم نہیں کر پائے تھے ایکٹیویٹ، ان کو ہم نے ٹیک اوور کیا اور ان کو ایکٹیویٹ کیا، جس سے ہماری بیڈ کیپیسٹی بھی بڑھی اور ہمیں پیشنٹ کیئر بھی کافی بڑھا. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک علاج کی، بالکل جیسا کہ ہم سب کو پتا کہ ابھی کوئی ایسی دوائی نہیں ہمارے پاس اویلیبل کہ جو ٹریٹمنٹ بالکل صحیح بات، اس کا مکمل علاج ہو. ویکسین پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی ویکسین آ جائے گی، لیکن ابھی تک ہمارے پاس ویکسین نہیں پہنچنے والی ہے. جی جی. ہمارے جو اس وقت بھی جو ایشوز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے اور ماسک کے اور ہینڈ ہائیجین کے اور باقی پرسنل ہائیجین کے، یہ ابھی بھی برقرار ہے اور ہمیں ان کو اسٹرکٹلی ابھی بھی فالو کرنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کرنی ہے، ماسک بھی استعمال کرنا ہے، ہینڈ واشنگ، ہینڈ سینیٹائزیشن بھی کرنی ہے، اور باقی جو ہائیجین ہے اوور آل وہ بھی کرنا ہے. اویئرنیس بہت آئی ہے لوگوں میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، میڈیا نے بہت کام کیا ہے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں، اور لوگوں نے کافی اچھے سے ریسیو بھی کیا. اب جو اس وقت مطلب آپ کے پاس ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں جی، جن کا ٹریٹمنٹ اس وقت چل رہا ہے، تو کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے؟ جو ہمارے پاس آپ دیکھیں، جو ہمارے پاس جو ڈکلائن ہے اس وقت وہ ہو رہا ہے کیسز کا. اس وقت ہمیں 150 اور 250 کے درمیان کیسز آ رہے ہیں کشمیر میں، جبکہ یہ کیسز 600 بھی آ گئے ایک ٹائم پہ ڈیلی، جبکہ UT میں تقریباً 1000 کے قریبی کیسز آ گئے. تو ہمارے ٹوٹل کیس اب 400 کے نیچے 300، 200، 250 آ رہے ہیں. کل کی بات بولوں کہ 146 کیس ہی پورے کشمیر ڈویژن میں آئے، جی، جس میں ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوئی ہے ہماری. اور جو ہماری پیشنٹ جو آئسولیشن میں، ہوم آئسولیشن میں، جی، ان کو جو ہوم آئسولیشن کی گائیڈ لائنز ہے وہ ہمارے فالو کرتے ہیں، ان کو کنٹیکٹ کرتے ہیں ان کے پاس. تو کیا میسج ہے ان کے لیے آپ کا، جو مطلب کووڈ واریئرس ہے یا آئسولیشن میں ہے یا عام پبلک ہے، آپ کا میسج؟ جی، میرا یہ میسج رہے گا کہ میں سب سے پہلے اپنے ہیلتھ ورکرز کا، اپنے
ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا. گورنمنٹ کی سپورٹ ملی, باقی ڈپارٹمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے سپورٹ کیا, لیکن ہیلتھ ورکرز جو ہے دے آر دا ریئل واریئرز, اور وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے. انہوں نے جان فشانی سے کام کیا اور نہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی, جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت سارے ہیلتھ ورکرز بھی اس میں انفیکٹ ہوئے, انہوں نے جان فشانی سے کام کیا. اس کے لیے میں, اور یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں جو سوشل ریسپانسبلٹی ہے کووڈ پراپر بیہیویئر کے حوالے سے, وہ ہمیں ابھی بھی جاری رکھنی ہے جب تک ویکسین نہ ہو جائے یا کوئی علاج نہ ملے. ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب, مختصراً آپ کا میسیج. مختصراً میرا میسیج یہی ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ خاص کر 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو ماسک پہنے, سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ہینڈ واشنگ. دیز آر ویری امپورٹنٹ 3 تھنگس. اگر ہم بچ سکتے ہیں وہ انہیں 3 چیزوں سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ہمیں جو ویکسین ہے, ہمارے پاس صرف یہ 3 ویکسین ہے. ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ ہینڈ واش یا سینیٹائزر اگر یوز کریں. یہ 3 چیزیں آپ لوگ, ہر ایک بچہ ہو, عورت ہے, اگر اس پہ عمل کریں گے تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ہرا نہیں سکتے. ڈاکٹر تصدق شفیع صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے یہاں پہ. ڈاکٹر بشیر احمد چالکو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا اور ایک مدلل جانکاری آپ نے دی. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا, لیکن خاص لاسٹ پہ جو پیغام دیا گیا, سوشل ڈسٹینسنگ, ہاتھوں کا بار بار دھونا, ماسک کا استعمال, ان پہ عمل کر کے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. اس وقت اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.